اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج پوری دنیا کے اندر ایک احتجاج ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ پوری دنیا میں اسلام دشمنوں کا جو حسد اور بغض ہے وہ ان کے سینے سے حلق تک آیا اور حلق سے زبان پہ آیا اور زبان سے ہاتھوں تک آیا، جس سے انہوں نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے وہ بدبختی اپنے حصے میں لی جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، اور کیوں نہ ہو ہر مسلمان کے دل میں، چاہے کتنا ہی وہ گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت میں جو بھی اس کو کرنا پڑے کر گزرتا ہے، لیکن اپنے نبی کی نبوت پر اور محبت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہود و نصارہ اور اسلام دشمن قوتیں آج جتنی بھی سرگرم ہیں، پہلے تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں ان کے وہ کرتوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ان سے پردہ اٹھاتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہود و نصارہ اسلام اور مسلمان کے کتنے دشمن ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے وہ ناپاک عزائم کا ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان پڑھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہود و نصارہ اور غیر مسلم قوتوں کے اندر، خصوصاً اسلام دشمنوں کے سینوں میں کس قدر اسلام کا حسد اور کینہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ دور میں اسلام دشمنی سے باز نہیں آئے، کہ اللہ کا نبی موجود ہو اور وہ اسلام دشمنی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ دور میں باز نہیں آئے، آج کیسے باز آ سکتے ہیں؟ آج کا ان کا حسد اور بغض کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ان کی حرکات تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور ان آیات میں ان کا پردہ چاک کیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں جا بجا یہود و نصارہ کی حرکتیں، اسلام دشمنوں کی چالاکیاں اور ان کی تیز تراریاں اور اسلام کو شکست دینے کے ناپاک عزائم، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر ان کی یہ حرکات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے بارے میں اور جو کچھ ناپاک قوتیں سوچ رہی ہیں، اس کے عین مطابق جو آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے اندر ان کی حرکات موجود ہیں۔ وہ کیا حرکات تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہود و نصارہ کی پوری کوشش تھی کہ جو مسلمان ہیں ان کو ورگلا کر، لالچ دے کر اسلام سے ہٹایا جائے، اسلام سے پیچھے کیا جائے، اسلام سے متنفر کیا جائے، اور اسلام کی محبت ان کے دل سے نکالی جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔
اور اس کا حربہ کیا استعمال کرتے تھے کہ انہوں نے یہ اپنے تئیں مشورہ کیا تھا کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھو، مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ مشاورت کرو، مسلمانوں کے ساتھ آپ وقت گزارو اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک جب آپ مسلمانوں کے ساتھ رہو گے تو مسلمان اپنی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو اپنے دل کی باتیں بتائیں گے، لیکن آپ نے مسلمانوں کو کوئی بات نہیں بتانی اپنے دل کی۔ تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اپنی طرف بلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہی کرتے تھے کہ صبح کو مسلمان ہوئے، شام کو مرتد۔ اس کے بعد پھر اس کا اثر کیا لیتے تھے وہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کے دلوں میں اسلام مضبوط نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی محبت مضبوط نہیں ہوئی، وہ یہ سوچیں گے کہ یار یہ دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں، یہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے واپس چلے گئے، آخر نعوذ باللہ اسلام میں کوئی تو کمی ہوگی جس کی وجہ سے یہ واپس چلے گئے کہ صبح کو یہ اسلام میں داخل ہوئے، شام کو واپس چلے گئے، صبح مسلمان ہوئے، شام کو مرتد ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو ورگلانے میں اور متنفر کرنے میں، اسلام سے ہٹانے میں اور کفر میں لانے کے لیے ہم یہ حربہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب انہی آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے نبی کی محبت آئی نہیں اور یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کو کیا پتہ کہ یہ ان کی چال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے ہم یہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دین کی محبت تو ہم دلوں میں ڈالتے ہیں، اسلام کی محبت تو ہم دلوں میں ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہم ڈالتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں مسلمانوں کو ورگلانے والے اور مسلمانوں کو کافر بنانے والے، مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے والے؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت نہ دے، اللہ جس کو چاہے محبت دے، اللہ جس کو چاہے متنفر کر دے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ وہ حربہ تھا جو غیر مسلم اپنا کر مسلمانوں کے اوپر بطور ہتھیار کے استعمال کرتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ ان کی باتوں کو لے لینا، اپنی بات ان کو کوئی نہیں بتانی، کہ جو ہم نے سازشیں کرنی ہیں، جو ہم نے اسلام کے خلاف حربے استعمال کرنے ہیں، ان کو نہ بتانا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی، وہ رسول ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نبی کی محبت تو میں مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہوں، کوئی اور ڈال سکتا ہے؟ نہ کوئی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈال دے تو کوئی نکال نہیں سکتا، اگر نکال دے تو کوئی ڈال نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی سازشیں ہوئیں، ابو جہل کی سازشیں دیکھ لیں، قریش مکہ کی سازشیں دیکھ لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے تک نعوذ باللہ انہوں نے سازشیں کی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی جو دعوت و تبلیغ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن میں آج عالم کفر سے مخاطب ہوں اور غیر مسلم قوتوں سے مخاطب ہوں، اور میں اسلام دشمنوں سے مخاطب ہوں کہ آپ ہی نہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کے لیے فرعون آیا، نہیں مٹا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دین کو مٹانے کے لیے نمرود آیا، لیکن نہیں مٹا سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کے لیے ان کے دشمن آئے لیکن نہیں مٹا سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دین کو مٹانے کے لیے قریش مکہ نے، کفار مکہ نے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جتنے بھی غیر مسلم تھے، جتنے بھی کفار کے سردار تھے، دین مٹانے کے لیے ان تھک انہوں نے کوششیں کیں اور ہر حربہ استعمال کیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا دین مٹ گیا ہے؟
کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا قرآن مٹ گیا؟ وہ خود تو مٹ گئے لیکن اسلام نہیں مٹ سکا۔ جتنی انہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ نہیں مٹا سکے، اتنا اسلام کا پرچم بلند ہوا، اتنا اسلام کا بول بالا ہوا، اتنا اسلام پھیلا جتنا انہوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میں آج عالم کفر کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے 9/11 کا ڈرامہ رچایا اسلام کو مٹانے کے لیے، پھر بھی نہیں اسلام مٹا۔ آپ نے عراق جیسے ملک پر دھاوا بولا اور لاکھوں انسانوں کو قبروں میں اتار دیا اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام پھر بھی نہیں مٹا۔ آپ نے افغانستان کو خانہ جنگی بنا دیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کر کے ان کو ابدی نیند موت کی سلا دیا اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ پھر بھی اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ آئیے فلسطین کا حال دیکھ لیں، کب سے اس فلسطین میں جنگ جاری ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، قبلہ اول کو برباد کرنے کے لیے، لیکن آپ اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ کشمیر میں 73 سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ پھر بھی اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ ان خاک شائع کرنے سے باز نہ آئے، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کی حسد کی آگ جو سینے میں ہے اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، آپ نے خاک شائع کیے مسلمانوں کے امتحان ایمان کا امتحان لینے کے لیے، آپ پھر بھی اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ کبھی ناروے نے خاکے شائع کیے اسلام کو مٹانے کے لیے، کبھی جرمن نے خاکے شائع کیے اسلام کو مٹانے کے لیے، آج فرانس کے صدر نے یہ نکمی حرکات، یہ نکھٹکو حرکت اور یہ ناکام کوشش کی ہے مسلمانوں کے نبی کو بدنام کرنے کی۔ لیکن یاد رکھو، تمہارا ہر حربہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہی استعمال کرے گا اور اس کا نقصان تم کو ہوگا، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے آپ مسلمانوں کے نبی کی محبت کو نکال نہیں سکتے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، الٹے لٹک جائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن مسلمانوں کے دل سے اللہ کے نبی کی محبت نہیں نکلنے والی۔ یہ رد عمل آتا رہے گا۔ اور یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر وہ خلاق اعظم جس نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ کوئی غازی علم الدین پیدا کرے گا اور ایسے مجاہد پیدا کرے گا جو اللہ کے نبی کو بدنام کرتے ہیں، ان کا وجود دنیا سے پاک کر دیا جائے گا، وہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تمہیں نہیں پتہ تم نے یہ کتنی ناپاک حرکت کی ہے، اربوں مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چلا دی ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے خاکے شائع کر کے تم نے کیا سمجھا کہ مسلمان ختم ہو گئے، مسلمانوں کے دل سے محبت نکل گئی۔ آج مسلمان اپنے نبی کی محبت میں سڑکوں پہ نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو، جب تک آخری سانس کا قطرہ ہے ایک مسلمان کے دل میں بھی، وہ بھی اپنے نبی کی محبت میں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرے گا اور تمہیں بتائے گا کہ وہ نبی جس نبی کے صدقے تم کھا پی رہے ہو، جس نبی کے صدقے تمہیں زندگی ملی ہے، جس نبی کے صدقے تم دنیا کی عیاشی کر رہے ہو، جس نبی کے صدقے تم بادشاہت کر رہے ہو، یہ اس نبی کا صدقہ ہے۔ اگر اس نبی کی دعا طائف کی وادی میں قبول ہو جاتی کہ جب اللہ کے پیغام آئے تھے جبریل امین کے ذریعے کہ اے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیے، یہ دونوں پہاڑ ان کفار کے اوپر لٹکا کر ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کو اس طرح پیس دیا جائے جیسے چکی آٹے کو پیس دیتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت دعا کر دیتے، آج تمہارا نام و نشان اس دھرتی پر نہ ہوتا، آج تمہاری بادشاہت تو کیا، تم غلامی بھی نہ کر سکتے کسی کی، آج تم عیاشی فحاشی بدماشی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ یہ دعائیں دو اس نبی کو جو نبی مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی دنیا پہ رحمت بن کر آئے، اور غیر مسلم بھی اس نبی کے صدقے اس دنیا کی عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن تمہیں کچھ تو حیا آنا چاہیے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا؟ یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ابھرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو اشاعت کے لیے آیا ہے، یہ تو دنیا تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ جتنے بھی مٹانے والے آئے سارے مٹ گئے، تم بھی مٹ جاؤ گے۔ زندہ رہے گا اللہ اور اللہ کا نبی اور اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مسلمان اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے مسلمان ہیں۔
تو اس لیے غیر مسلموں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو اپنے پردے کی چادر اتار لینی چاہیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ دین اور اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیر مسلم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دوسرے سپارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناسمجھی میں نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم نادانی میں یہ کام کر رہے ہو، تمہیں سارا کچھ پتہ ہے، تمہیں سب علم ہے، تم جانتے اور پہچانتے ہو۔ لیکن یاد رکھو یہ جو دین ہے لیظہرہ علی الدین کلی، اس نے تو تمام دینوں پر غالب آنا ہے۔ ابھی سے تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں، ابھی سے ہی تم تڑپ رہے ہو کہ دین مٹ جائے، یہ مٹنے کے لیے نہیں، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہر دین پر یہ غالب ہوگا، یہودیت کے دین پر اسلام کا غلبہ ہوگا، نصارہ کے دین پر اسلام کا غلبہ ہوگا، عیسائیت پر اسلام کا غلبہ ہوگا، مستشرقین یورپ پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ بھول جاؤ تم کہ اسلام کو مغلوب کر دو گے، بھول جاؤ تم کہ قرآن کو مٹا دو گے۔ آج قرآن کو نعوذ باللہ استغفر اللہ آگ لگا کر تم قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ جنگ آزادی کے وہ واقعات یاد کرو جب تم نے قرآن کے تمام نسخے مسجدوں اور مدرسوں اور گھروں سے نکال کر جلا دیے تھے، لیکن بتلاؤ مجھے کیا انسانوں کے سینوں سے بھی قرآن نکال دیا تھا؟ کیا جن کے سینوں میں قرآن دفن ہے حفظ کی صورت میں، قرات کی صورت میں، لاکھوں کروڑوں قرآن کو سینے میں لے کر سڑکوں پہ پھرتے ہیں، کیا ان کے سینوں سے تم نے قرآن نکال دیا تھا؟ اگر قرآن نہیں نکالا تھا، نہیں مٹا سکے تھے، تو نبی کی محبت دل سے کیسے نکال سکتے ہو تمہیں اپنی حرکات پر خود کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہاں مسلمانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرو اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے دشمنوں کو بتا دو کہ آج بھی وہ غلام زندہ ہیں، دشمنوں کو بتا دو کہ جس نبی کے غلام 1442 سال بعد آج اس حالت میں ہیں، ان مسلمانوں کے نبی کا کیا عالم ہوگا، ان مسلمانوں کے نبیوں کے سردار کا کیا عالم ہوگا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن وہ مٹنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے دوستو آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، سب مجھی سے کہتے ہیں نیچی رکھ نگاہیں، انہیں کچھ نہیں کہتا کوئی کہ جیسے نکلے یوں عیاں ہو کر، کہ آج مسلمان اگر احتجاج کرے تو مسلمانوں کو روکا جاتا ہے، لیکن ان بدماشوں کو نہیں روکا جاتا جو مسلمانوں کے حرم کعبہ پر اور مسلمانوں کے اشعار پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کرے، نیست و نابود کرے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں تمام اہل یورپ، اہل مغرب، مستشرقین مغرب کے لیے کہ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، ان کو مسلمانوں کا سپاہی بنا، اسلام اور قرآن کا سپاہی بنا۔ لیکن اے پروردگار اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ جو قرآن کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ تیرے نبی کو مٹانے کے لیے جو یہ ناپاک عزائم باہر نکالتے ہیں، اللہ جو تیرے نبی کو مٹانے کی کوشش کرے تو ان کو ختم فرما دے۔ کیا ان کو یاد نہیں ہے وہ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے تمہارا ستیہ ناش کر سکتا ہے، وہ چاہے تو فرعون کی طرح پانی بہا کر تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہے، وہ چاہے تو آندھی بھیج کر تمہیں برباد کر سکتا ہے، وہ چاہے تو آوازوں کا عذاب دے کر تمہیں برباد کر سکتا ہے۔ یہ تو اس رب کی مہربانی ہے، یہ رب کی حکمت ہے کہ آج تمہیں جس نے زندگی بخشی ہوئی ہے، اور یہ تمہاری تمام بے حیائی بغیرتی اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو۔ پھر بھی اگر تمہیں تھوڑا سا بھی احساس ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر مسلمان بن جاؤ، ورنہ اپنی عاقبت کا انجام یاد رکھو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لینے والا ہے۔ آمین۔